إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد أشرف المخلوقات وسيد الموجودات عليه أفضل التحية والصلوات سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم، دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے کچھ نہ کچھ قاعدے، کچھ نہ کچھ ضابطے، کچھ نہ کچھ قانون ہوا کرتے. انہی ضابطوں کی اور قاعدوں کی انسان اگر پابندی کرتا ہے تو پھر وہ کامیاب اور کامران ہوتا ہے، خود بھی سکون سے جیتا ہے اور دوسرے بھی امن سے رہتے ہیں. دنیا میں امن قائم رکھنے کے لیے، فساد کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کسی قانون پر عمل کرے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق اس قاعدہ اور قانون کو بتانے اور لاگو کرنے کے لیے کم اور زیادہ 1,24,000 یا 80,000 ہستیاں یعنی پیغمبر، رسول اور نبی آئے، جن کا کام ہی دنیا کے لوگوں کو ہدایت کرنا، صحیح راستہ بتانا اور ان کو غلط کاموں سے روکنا اور صحیح کاموں پر لگانا. جب وہ دنیا میں آئے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں بلکہ اللہ کے حکم سے آئے. اسی لیے ان کو وہی کام کرنا چاہیے جو اللہ چاہتا ہے، اور وہ کام نہیں کرنا چاہیے جس کو اللہ نہیں چاہتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک طریقہ تو پیغمبروں کا اختیار کیا. ایک ہستی ہوگی، ایک معلم ہوگا، ایک استاد ہوگا جو پڑھائے گا، سکھائے گا، اچھی باتیں بتائے. پیغمبر کے ساتھ ایک قانون ہوگا، رسول کے ساتھ ایک ضابطہ ہوگا. وہی ضابطہ، وہی قانون ایک وقت میں توریت کہلائے. وہی قانون کبھی زبور کہلائے. وہی قانون کبھی انجیل کی شکل میں اور
وہی قانون کبھی قرآن مجید کی شکل میں. تو یہ صرف کتابیں نہیں تھی بلکہ اللہ کا قانون. جیسے جیسے انسان آگے سفر کرتا رہا، اس کا علم، اس کی معلومات آگے بڑھتی رہی اور وہ ترقی کرتا رہا، تو ویسے ویسے اللہ کے قاعدے اور قانون بھی آتے ہیں. اب اللہ کا یہ فیصلہ ہوا کہ سب سے آخر میں ایک ایسا قانون بنا بھی دیا جائے اور بتا بھی دیا جائے کہ جس قانون کے بعد کوئی اور دوسرا قانون نہیں ہوگا. جو اس کے ماننے والے ہوں گے وہ اس کی پابندی کریں گے، اس پر چلیں گے، وہ ایمان والے کہلائیں. جو اس پر نہیں چلیں گے وہ غیر ایمان والے کہلائیں. تو قانون کی پابندی کرنا یہ انسان کی مرضی نہیں، اللہ کی مرضی. اللہ کی مرضی ہی میں انسانوں کی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس قانون کے اندر ارشاد فرمایا کہ بھئی میں نے اب تمہارے لیے ایک ایسے دین کو چن لیا ہے کہ جس دین کے بعد کوئی دین آنے والا نہیں. ایسا قانون تمہارے لیے بنا دیا ہے، اب اس قانون کے بعد کوئی اور دوسرا قانون آنے والا نہیں. تو قانون کون سا ہے، تو دین کون سا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ پسندیدہ دین ہے، مذہب ہے، اصول ہے، قاعدہ ہے، ضابطہ ہے، قانون ہے، وہ صرف اور صرف اسلام. یہ قانون زبردستی کسی پر لاگو نہیں ہوگا. کوئی مانے یا نہ مانے اس کے سر پہ، اس کی گردن پہ رکھ دیا جائے، بلکہ اس قانون کو جو دل سے تسلیم کرے گا اس کے لیے قانون ہوگا. جو اس کو مانے گا وہی اس پر عمل کرے گا، اور جو اس قانون کو نہیں مانے گا تو اس پر اس قانون کا عمل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. جیسے کہ ایک مشہور عربی کا جملہ ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، دین میں کوئی زبردستی نہیں. تو اسلام زبردستی کا سودا نہیں ہے بلکہ یہ دل کا سودا. جو دل سے، تعلیم سے، عقل سے، سمجھداری سے اور دانش سے قبول کرتا ہے اسی کے لیے دین. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک اللہ کے نزدیک یہی دین اب قطعی ہے، آخری ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب صاف یہ ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المرسلین ہے، یعنی آپ کے بعد کوئی نبی اب آنے والا. ہدایت کا جو سلسلہ تھا آپ پر بند کر دیا گیا، ختم کر دیا. انسان اب چونکہ جسمانی طور پر، علمی طور پر، سائنسی طور پر، سمجھداری کے طور پر بالغ ہو چکا ہے، بڑا ہو چکا ہے، اب اسے مزید سمجھانے کی ضرورت نہیں، مزید پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس طریقے سے آپ خاتم المرسلین ہیں تو آپ خاتم الادیان بھی ہیں، یعنی آپ کے دین پر سارے ادیان ختم ہو.
اب آپ کے دین کے بعد کوئی دین آنے والا نیا نہیں ہے. حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام جو تشریف لائیں گے قیامت کے قریب مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق، تو کیا وہ نئی کتاب لے کے آئیں گے، نیا قانون لے کے آئیں گے؟ نہیں. حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کوئی نیا قانون لے کر نہیں آئے، کوئی نیا کلمہ لے کر نہیں آئیں گے، بلکہ آپ کا قانون بھی قانون محمدی ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا کلمہ بھی کلمہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی باتیں بھی محمدی ہوں گی، آپ کی دعوت بھی محمدی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں خاتم المرسلین ہیں، وہیں پر خاتم الادیان بھی، وہیں پر آپ کہ قلب مطہر پر جو کتاب نازل کی ہے قرآن مجید، وہ خاتم الکتب ہے کہ اس آسمانی کتاب کے بعد کوئی آسمانی کتاب پھر نہیں آئی. آپ کو جو کلمہ شریف دیا گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ صاحب ایمان کو صرف ایک مرتبہ نہیں پڑھنا ہے بلکہ بار بار پڑھتے رہنا، اس کی تکرار کرنا ہے، اس کو یاد رکھنا ہے، اس کو حفظ کرنا ہے، خود بھی پڑھنا ہے، اپنے اہل و عیال کو بھی پڑھانا. افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین جو ذکر ہے قرآن شریف کے حساب سے، حدیث شریف کے حساب سے، شریعت محمدی کے اعتبار سے، وہ بہترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دیکھیے آپ کسی سے کہیں کہ صاحب سورۃ الاخلاص پڑھیے، قل واللہ پڑھیے، تو آپ وہ جناب کیا کریں قل واللہ قل واللہ قل واللہ قل واللہ، تو یہ قل واللہ ہوا نہیں ہوا. ان کا مطلب یہ ہے کہ پورا سورہ پڑھے. الحمد پڑھے، وہ صاحب کہتے ہیں الحمد 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 الحمد، تو الحمد ہوئی تھوڑی. مطلب یہ کہ شروع کا حصہ بتا دیا گیا، پڑھنا آپ کو پورا وللظالمین آمین تک ہے. ایسے ہی افضل الذکر لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پورا کلمہ آپ کو پڑھنا ہے، پورا کلمہ شریف آپ کو دہرانا ہے، اس کی تکرار کرنا، اس کا ورد کرنا ہے. اب دیکھیے اس کلمہ شریف کے پڑھنے کے لیے یہ نہیں بتایا گیا کہ سورج نکلنے سے پہلے پڑھے یا سورج نکلنے کے بعد پڑھے، سورج ڈوبنے سے پہلے پڑھے یا سورج کے غروب ہو جانے کے بعد پڑھے، سونے سے پہلے پڑھے یا اٹھنے کے بعد پڑھے، رات میں پڑھے یا دن میں پڑھے، کہیں بھی ایسا پابند نہیں کیا گیا. مطلب یہ ہوا کہ ذکر کا کوئی وقت نہیں ہوتا، عبادت کا وقت ہوتا ہے. ذکر آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن عبادت تو اسی وقت کریں گے جب کہ آپ کو شریعت نے حکم دیا. ذکر میں آپ کو پابند نہیں کیا گیا، دوپہر میں بھی کریں آپ، ظہر سے پہلے کریں آپ، 10 بجے ذکر کریں آپ، عصر کے بعد ذکر کریں آپ، سونے سے پہلے ذکر کریں آپ، آدھی رات اٹھ کے آپ ذکر کریں. تو ذکر میں آپ کو پابند نہیں کیا گیا، عبادت میں البتہ آپ کو پابند. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین موقوتا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز یعنی عبادت کو اپنے اوقات پر مقرر، وہ ٹائمنگ پر پڑھنا ہے. میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے اسلام خاتم الادیان ہے، جیسے رسول خدا نبی خدا
احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المرسلین، قرآن شریف خاتم الکتب ہے، تو ویسے ہی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ خاتم الکلم ہے، یعنی تمام کلمات اس پر ختم ہو۔ اب اس کلمے کے بعد کوئی دوسرا نیا کلمہ آنے والا نہیں۔ تو دین میں کلمے کی بھی پابندی کرنا ہے، کتاب کی بھی پابندی کرنا ہے، شریعت کی پابندی بھی کرنا ہے، اور شریعت کے قانون کی پابندی بھی آپ کو کرنا ہے، اور یہ پابندی ہی انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ اگر انسان آزاد زندگی گزارنے لگے تو کبھی وہ آزاد زندگی گزار نہیں سکے گا، وہ تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، اس کا سکون غارت ہو جائے گا، وہ کبھی بھی پرامن انسان نہیں بن سکتا۔ پھر ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرا پسندیدہ دین تو اسلام ہے۔ اب اگر کوئی ابن آدم بنت حوا اس میرے پسندیدہ دین اور مذہب سے ہٹ کر کوئی اور قانون کو لے کے آتا ہے تو اللہ اسے کبھی بھی پسند نہیں فرمائے۔ اللہ کے پاس وہ قابل قبول نہیں ہے بلکہ ناقابل قبول، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اگر رضا ہے تو اسلام کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ انسان کو ایک نمونہ چاہیے، ایک آئیڈیل چاہیے، ایک اسوہ چاہیے، اور وہ اسوہ کس کو بنایا جائے؟ اسوہ فرشتوں کو نہیں بنایا گیا، اسوہ پہاڑوں کو نہیں بنایا گیا، نمونہ کسی عام انسان کو نہیں بنایا گیا، بلکہ اس قانون کا نمونہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا کہ جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم تم کو اطاعت کا حکم دے، اگر تم ان کی اطاعت کرو تو گویا خدا کی اطاعت تم نے کی، اور اگر خدا نہ خواستہ تم نے پیغمبر کی اطاعت نہ کی تو گویا تم نے خدا کی نافرمانی۔ تو اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا گویا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنا گویا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری۔ وہ لوگ جو سنتوں کو مذاق اڑاتے ہیں، سنتوں کو کمتر سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ، سنتوں کو اس کا اپنا مقام نہیں دیتے، سنت سے نعوذ باللہ کھیل کرتے ہیں، سنت کو قابل عمل نہیں سمجھتے، ان لوگوں کے لیے اس کے اندر بڑی عبرت کا سامان۔ جو اللہ کا یہ فرمان بالکل واضح ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جو رسول کی اطاعت کرے گا، رسول کی فرما برداری کرے گا، وہ اللہ کا مطیع اور فرما بردار۔ پھر اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، اگر واقعی دنیا میں انسان بننا چاہتے ہو اور انسانوں میں اپنا شمار کروانا چاہتے ہو، حیوانیت کے دائرے میں نہیں رہنا چاہتے ہو، تو جو پیغمبر تمہیں دے اسے لے لو خاموشی سے، اس پہ سوال مت کرو۔ کیوں؟ کس لیے؟ کہاں؟ کب؟ کس طرح؟ یہ ایمان والے کی ڈائری میں ہوتے ہی نہیں، اس کی ڈکشنری میں نہیں ہوتے۔ وہاں تو صرف بس تسلیم ہے، رضا ہے، سر جھکانا۔ اسلام کا مطلب یہ تسلیم کرنا، سر جھکا دینا، جو اللہ کا حکم ہے اس پر میں چوں چرا نہیں کروں گا، میں سوالات نہیں کروں،
اسلام کو آئے ہوئے 1400 سال ہو گئے، لیکن ابھی ہمارے پاس سوالات کا سلسلہ ختم نہیں ہے۔ مولانا وہ ایسا کیوں، مفتی صاحب وہ ویسا کیوں، کیا وہ ٹوپی پہننا ضروری ہے، کیا نہیں پہنے تو نہیں چلتا، کیا وہ کرنا ضروری ہے، قربانی نہیں کرے تو نہیں چلتا؟ عزیزان محترم، ان سوالات میں ہم الجھے ہوئے، اس لیے الجھے ہوئے کہ ہم نے قرآن نہیں پڑھا، ہم نے قرآن کو صرف سر پہ رکھا، زیادہ ہوا تو ہونٹوں سے لگایا، زیادہ ہوا تو سینے سے لگایا، پھر اس کے بعد بکسے کے اندر رکھ دیا۔ ہم نے اس کو کھولنے کی کوشش نہیں کی، پڑھنے کی کوشش نہیں کی اس کو، آخر اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ایک لاکر ہے، بند ہے، آدمی کے اندر جستجو ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، آخر اس لاکر کے اندر کیا ہے؟ ڈالر ہے، ہندوستانی کرنسی ہے، انگلینڈ کا پاؤنڈ ہے، جی سعودی عرب کا ریال ہے، دبئی کا درہم ہے، آخر اس کے اندر کیا ہے؟ تو ایک لاکر کھولنے کے لیے، اس کے اندر کی چیز جاننے کے لیے انسان کے اندر جستجو ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے، تعجب ہے، خدا کا قانون پیغام آیا، وہ بند رکھا ہوا ہے، ہم اسے کھولنا نہیں چاہتے، ہم اسے پڑھنا نہیں چاہتے۔ تو جو ایمان لاتا ہے اس کا مطلب یہ کہ یہی قانون میرے لیے قابل قبول ہے۔ عزیزان محترم، یکساں سول کوڈ کے نام سے ایک فضا بنائی جا رہی ہے، ایک قانون لایا جا رہا ہے، اس میں کوئی قانون باقی نہیں رہے گا، مسلم پرسنل لا باقی نہیں رہے گا۔ جب مسلم پرسنل لا باقی نہیں رہے گا تو سوچئے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ باقی رہے گا؟ اسی لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی ہدایت اور مشورے رائے کے مطابق بحیثیت انسان، مسلمان نہیں، یہ ہر مذہب کے ماننے والے آدمی کو کرنا ہے جو انصاف پسند ہے، یہ کرنا ہے کہ صاحب میں اس قانون کا تائیدی نہیں ہوں، آپ کو بولنا بھی ہے، لکھنا بھی ہے اور پہنچانا بھی ہے لا کمیشن تک، یہ آپ کی ہماری ذمہ داری ہے، یہ آپ کا ہمارا اخلاقی فرض ہے کہ ہر انسان کو اس کے مذہب کے مطابق جینے کی یہاں آزادی دی گئی ہے، اس آزادی کو چھینا نہیں جا سکتا، اس آزادی کو سلب نہیں کیا جا سکتا، اس مذہب پر چلنے کی آزادی کو کسی سے کھینچا نہیں جا سکتا۔ تو لا کمیشن کی سفارشات اور اس کی رپورٹ کے مطابق جو تیار کی گئی ہیں، اخبارات میں بھی آپ پڑھ رہے ہوں گے، میڈیا میں بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے، مسلسل ہمارے بزرگ جو ہمارے رہنما ہیں، ہم کو بھڑکانے والے نہیں ہیں، ہم کو بھڑکانے والا کبھی ہمارا قائد نہیں ہو سکتا، ہم کو ورغلانے والا کبھی بھی ہمارا قائد نہیں ہو سکتا، ہم کو صحیح راستہ بتانے والا ہمارا قائد ہو سکتا ہے، ہماری بھلائی چاہنے والا ہی ہمارا قائد ہو سکتا ہے، ہماری دنیا اور آخرت کا بہتر چاہنے والا ہی ہمارا قائد ہو سکتا ہے۔ نعوذ باللہ، ہم کو ورغلایا نہیں جا رہا ہے، ہم کو بھڑکایا نہیں جا رہا ہے، یہ مولوی اور مولانا بھڑکا نہیں رہے، بلکہ اپنی عوام کو حقیقت سے واقف کروا رہے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ، ہزاروں انصاف پسند لوگوں نے، میں مسلمانوں نہیں کر رہا، اس کے اندر سبھی شامل، ہزاروں لوگوں نے اپنی بات، اپنے دل کی بات، اپنا اندیا، اپنا خیال، اپنا مشورہ لا کمیشن تک پہنچا دیا ہے کہ صاحب ہم یہ جو قانون آ رہا ہے یا لاگو کیا جانے والا ہے یا جس کی باتیں کی جا رہی ہیں یا جس کو نافذ کرنے کے لیے، جس کو اپلائی کرنے کے لیے فضا بنائی جا رہی ہے، ہم اس کی تائید نہیں کرتے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ یہ
مسلمانوں کا بہت بڑا ادارہ ہے. ہر وقت اس نے مسلمانوں کو صحیح رہنمائی کی، صحیح گائیڈنس کیا، دین کے بارے میں، دنیا کے بارے میں، ان کی معیشت کے بارے میں، ان کے مذہب کے مسائل کے بارے میں، سماجی مسائل کے بارے میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اپنا رول نبھایا ہے. لہذا اس مرتبہ بھی آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ اس قانون کے مطابق آپ کو ہوشیار کر رہا ہے، بیدار کر رہا ہے. ہوشیار ہو جائیے، بیدار ہو جائیے اور اپنی آواز لا کمیشن تک پہنچ جائیے. آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کو آپ کلک کیجئے، آپ کو وہ فارم یا آپ کو کاغذ مل جائے گا جس پر آپ کو اپنی رائے لکھنا ہے. آپ کو کوئی لمبا چوڑا لیٹر لکھنا نہیں، کوئی مضمون لکھنا نہیں، آپ کو کوئی مقالہ لکھنا نہیں، کوئی تھیسس لکھنا نہیں. آپ کو بس اتنا ہی کہنا ہے کہ صاحب یکساں سول کوڈ کا میں تائیدی نہیں ہوں، مجھے منظور نہیں ہے. اتنا ہی آپ کو لکھنا. وہ آواز آپ کی پہنچے گی تو پھر یقیناً سوچنے پر دنیا مجبور ہو جائے گی کہ بھئی اتنے لوگ جب اس کے تائیدی نہیں ہیں تو پھر ایسا قانون کیوں کر لاگو کیا جا سکتا ہے، ایسا قانون زبردستی کیوں کر اپلائی کیا جا سکتا ہے. اس میں ہم سب کو اپنا حصہ ادا کرنا ضروری ہے. ایسا خیال مت کیجئے کہ صاحب یہ مولانا کا کام، یہ خطیب صاحب کا کام ہے، یہ مبلغ صاحب کا کام ہے، یہ لیڈروں کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں. نہیں، یہ آپ کا کام ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ آپ یہاں رہتے ہیں، آپ یہاں بستے ہیں، یہاں جیتے ہیں، یہاں تجارت کرتے ہیں، یہاں ٹیکس باندھتے ہیں، یہاں فیس دیتے ہیں. تو ساری چیزیں آپ جب آپ کرتے ہیں تو اس چیز سے بھی آپ کو باخبر کرنا چاہیے. یہ کوئی غیر قانونی چیز نہیں ہے. آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کبھی بھی غیر قانونی باتیں نہیں بتائے. وہ آئین کا پابند ہے، قانون کا پابند ہے، وہ قانون کی پابندی سکھاتا ہے. لیکن ایسا قانون جو انسانوں کے خلاف نہ ہو، جو سماج کے خلاف نہ ہو، جو حق اور اصول کے خلاف نہ ہو. اسی لیے آپ اپنے محلے میں، آپ اپنی بستی میں، آپ اپنے شہر میں، آپ اپنے اسٹیٹ میں اس کام کی اہمیت کو پہلے خود سمجھیے، پھر اپنے بھائیوں کو سمجھائیں. اگر آپ اسکول کے ٹیچر ہیں، اگر آپ پرنسپل ہیں، اگر آپ کوئی انسٹیٹیوٹ چلاتے ہیں، اگر آپ کے تحت کوئی ادارہ ہے، آپ کا کوئی دفتر ہے، آپ کا کوئی آفس ہے، تو وہاں اس بات کو پہنچائیے اور کوشش اس بات کی کیجیے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کی یہ بات بھائیوں تک پہنچے اور ان لوگوں تک پہنچے جو انصاف چاہتے ہیں، جو اس سرزمین پر جینا چاہتے ہیں. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہزاروں نمائندگیاں پہنچ چکی ہیں. ابھی اور بہت سی ہزار باقی ہیں. اس باقی کے اندر ہم امید ہے کہ آپ حضرات اس بات کو سمجھیں گے اور اس بات کو آگے پہنچانے کی کوشش کریں گے. یہ کوئی غلط کام نہیں، اس میں آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو مطابق ہم اپنے مذہب، ہم اپنے دین جس کو ہم نے قبول کیا، تسلیم کیا، جیسا کہ ہمارے ہاں نکاح کی تقریب ہوتی ہے، جا کے پہلے لڑکی سے پوچھتے ہیں بیٹے یہ فلاں آدمی ہے، فلاں کا بیٹا ہے، 2 گواہ اس کے ساتھ ہیں اور یہ مہر ہے، تمہارا نکاح ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، کیا تم کو قبول ہے؟ کیا تم کو پسند ہے؟ لڑکی کہتی ہے ہاں.
مجھے منظور ہے، زبان سے کہنے سے نہیں چلے گا یہ ماڈل نکاح نامہ ہے، اس پہ دستخط کر دو. لڑکی کی دستخط پہلے لیتے ہیں، لڑکی کی دستخط پہلے لیتے ہیں. مطلب کیا ہوا؟ دنیا جھوٹا پروپیگنڈا کرتی ہے کہ اسلام میں عورت کا کوئی مقام نہیں. پہلے بچی کی دستخط، اس کے بعد بچے کی دستخط. پہلے مرضی لڑکی کی، اس کے بعد مرضی لڑکے کی. تو لیڈیز فرسٹ کہاں ہوا؟ اسلام میں ہوا کہ باہر ہوا؟ لیڈیز فرسٹ تو اسلام میں ہے بھائی. پہلے لڑکی کی مرضی کو دیکھا جا رہا ہے. خدا نہ خواستہ گواہ بھی ہو، ولی بھی ہو، یعنی جو بڑا ہے، سرپرست ہے، اور قاضی صاحب بھی ہو، بارات بھی ہو، کھانا بھی ہو، شادی خانہ بھی ہو، لڑکی کہے کہ مجھے منظور نہیں ہے، تو ساری بارات واپس، قاضی صاحب بھی واپس، مولانا صاحب بھی واپس، ساری چیزیں بیکار ہو جائیں گی. پھر اس کے بعد آ کر پوچھتے ہیں لڑکے سے، بھئی فلاں بنت فلاں، یہ دو گواہ آپ کا کیا مہر ہے؟ ان کے ساتھ آپ کو شریک حیات بنا جا رہا ہے. انہوں نے تو منظور کر لیا ہے، کیا آپ کو بھی قبول ہے؟ دونوں سے پوچھا جا رہا ہے. لیکن انہوں نے منظور کر لیا، لہذا آپ زبردستی منظور کریے نہ کریے، آپ کی نکاح ہو گیا. ایسا ہے کیا کہیں؟ کبھی ایسا نکاح آپ نے دیکھا اپنی زندگی میں؟ نہیں دیکھا ہو. نہ ہم نے دیکھا، نہ ہمارے آبا و اجداد نے دیکھا. لڑکی سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ تمہاری پسند ہے کہ نہیں ہے، تبھی اسے شادی کی جاتی ہے. پھر لڑکا کہتا ہے ہاں صاحب مجھے یہ نکاح قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، گواہوں کے سامنے قبول ہے، حضار مجلس کے سامنے قبول ہے، قاضی صاحب کے سامنے قبول ہے، رشتہ داروں کے سامنے قبول ہے. تب کہیں جا کر یہ نکاح مکمل ہوا. جیسے اس لڑکی نے اپنے شریک حیات کو قبول کیا، پسند کیا، کسی کی زبردستی سے قبول کیا، اپنی پسند سے، اپنی مرضی سے جو حق شریعت نے دیا ہے، جب اس لڑکی نے اپنے شریک زندگی قبول کرنے کے لیے سوچ بچار کر کے قبول کیا ہے، تو کیا ہم نے اسلام ایسے قبول کر لیا ہے زبردستی کے ساتھ؟ جیسا مانو نہ مانو آپ مسلمان ہیں، ایسا کبھی نہیں. اسلام دل سے قبول کیا جاتا ہے، اسلام روح کی گہرائیوں سے قبول کیا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو اطاعت کے ساتھ، سماع کے ساتھ، تسلیم کے ساتھ، رضا کے ساتھ، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو اللہ کے رسول سے راضی ہوا، ان کے احکامات سے راضی ہوا، ان کی سنت سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوا. جو اللہ کے رسول سے راضی نہیں ہوا، وہ اللہ سے بھی راضی نہیں ہوا. جس سے اللہ کا رسول ناراض ہوا، اس سے رسول کا اللہ بھی ناراض ہوا. تو مسلمانوں کو بحیثیت مسلمان ہونے کی حکم دیا جا رہا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم کو حکم دے اس کو لے لو، اس کو قبول کر لو، اس کو تسلیم کر لو. اب سوال کی گنجائش کیا باقی نہیں ہے؟ ہاں گنجائش ہے تو صرف عمل کی ہے، گنجائش ہے تو سر جھکانے کی ہے، گنجائش ہے تو تسلیم کرنے کی ہے، گنجائش ہے تو اس کو عمل کرنے کی. تو اس مذہب کو ہم نے زبردستی قبول نہیں کیا، نہ زبردستی یہ مذہب کسی کو قبول کرایا جاتا ہے. تو الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اس مذہب اسلام کو ہم دل سے مانتے، دل سے تسلیم کرتے ہیں. کسی کے کہنے پر، کسی کی زبردستی پر ہم نے اسے قبول نہیں کیا. تو اللہ کے پیغمبر رسول ہونے کی حیثیت سے جو تم کو مسلمانوں دے دو وہ تم کو لے لینا ضروری ہے، اس پر اب تم بحث نہیں کر سکتے، مباحثہ نہیں کر سکتے.
کیا ایک استاذ اپنے اسٹوڈنٹ کو غلط تعلیم دے گا؟ کیا ایک باپ اپنے بچے کو غلط راستے پر چلائے گا؟ کیا ایک بادشاہ اپنی رعایا کا غلط چاہے گا؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ جب استاد اپنے طالب علم کا برا نہیں چاہتا، ماں باپ اپنی اولاد کا برا نہیں چاہتے، ایک بادشاہ ایک قائد جب اپنی رعایا کا برا نہیں چاہتا، تو پھر ایک پیغمبر اپنی امت کا کیسا بھلے کے سوا اور کوئی دوسرا چاہے؟ تو پیغمبر بھلا ہی چاہے، تو پیغمبر کی بات ماننے میں بھلائی ہے، اور پیغمبر کی بات کو نظر انداز کرنے میں انسان کا سکون غارت ہے، اس کا امن ختم ہو جائے۔ یہ بات پہنچانی ہے، اپنے تک پہنچانی، اپنی نسلوں کو بتانا ہے، جیسے ہمارے بڑوں نے ہم کو بتایا۔ اگر ہمارے بڑے ہم کو نہ بتاتے، اگر ہمارے استاد ہم کو نہ سکھاتے، اگر ہمارے بڑے ہم کو قرآن نہ پڑھاتے، تو کیا ہم قرآن پڑھ سکتے تھے؟ اسلام کے بارے میں اچھی اچھی باتیں اگر ہم کو وہ نہ بتاتے، تو کیا ہم اس پر عمل کر سکتے تھے؟ جیسے انہوں نے اپنی ذمہ داری ہم تک پہنچا کر چھوڑ دی، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے چھوٹوں کو بتائیں۔ اگر ہم نہ بتائیں گے تو پھر کون پہاڑ بتائیں گے، جھاڑ بتائیں گے، پکنک اسپاٹ یہ بتائیں گے، گاڑیاں بتائیں گی، کوئی اور چیز بتائیں گے؟ یقیناً نہیں بتائیں۔ تو یہ باتیں ہم کو بتانا ہے، یہ ہماری ذمہ داری، یہ ہمارا فریضہ ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ اس ڈیوٹی سے ہم کبھی بھی عہدہ برا نہیں ہو سکتے۔ ایک کمپنی، ایک فیکٹری، ایک دکان کی ڈیوٹی ہوتی ہے 6 گھنٹے، 8 گھنٹے، او ٹی ملا لے تو 10 گھنٹے، اس کے بعد ڈیوٹی ختم ہو گئی، آپ کا ڈریس اتر گیا، آپ کا یونیفارم اتر گیا، آپ کی وردی اتر گئی، اب آپ پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ لیکن یہ اسلام کی وردی ایسی ہے کہ سوتے بھی ہیں تو ڈیوٹی میں ہے، جاگتے بھی ہیں تو ڈیوٹی میں ہے۔ آپ ہوشیار ہیں تبھی مسلمان ہیں، آپ سو رہے ہیں تب بھی مسلمان، آپ روڈ پہ چل رہے ہیں تب بھی آپ مسلمان ہیں، آپ جمعہ کے دن جامع مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے آئے تب بھی آپ مسلمان، آپ زمین پر چل رہے ہیں تب بھی آپ مسلمان ہیں، آپ پلین میں اڑ رہے ہیں تب بھی آپ مسلمان، آپ انڈیا میں تب بھی مسلمان ہیں، آپ مکے کو جا رہے ہیں تب بھی آپ مسلمان، آپ امریکہ جا رہے ہیں، انگلینڈ جا رہے ہیں، نیدرلینڈ جا رہے ہیں، پولینڈ جا رہے ہیں، آئرلینڈ جا رہے ہیں، کہیں بھی آپ جا رہے ہیں تو آپ کی وردی اترنے والی نہیں ہے۔ یہ اسلام کی وردی ہے، یہ وردی پیغمبر نے پہنائی، یہ وردی رسول نے پہنائی ہے، یہ کلمہ رسول نے پڑھایا ہے، یہ دین رسول خدا نے دیا ہے، یہ کلمہ رسول خدا نے دیا ہے، یہ تسلیم و رضا کا پیغام پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اس ذمہ داری کو سمجھنا ہے، اس ذمہ داری کو سمجھانا ہے۔ ابھی تازہ عید الاضحیٰ گزری ہے، کیا سبق تھا اس کا کہ صرف 6 زائد تکبیرات کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھ لینا عیدگاہ کے اندر، چھوٹا یا بڑا جانور کاٹ لینا، اس کا گوشت کھا لینا، سسرالوں میں حصے بھجا دینا، پڑوسی کو حصہ دے دینا، پھر بچ گیا تو اس کے کباب ڈال کے 3 مہینے تک کھانا، یہی پیغام ہے اس کا؟ عزیزان مطلب یہ پیغام نہیں ہے، کہ بہت بڑا درس عبرت ہے اس کے اندر ہے تسلیم و رضا۔ عام انسان نہیں بلکہ اللہ کے محبوب پیغمبر قربانی دے رہے ہیں، اپنے چہیتے بیٹے کی قربانی، جن ہاتھوں سے دعائیں مانگ مانگ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے حاصل کیا تھا کہ پروردگار میرے پاس سب کچھ ہے، نبوت ہے، رسالت ہے، فصاحت ہے، بلاغت ہے، سلاست ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، لیکن اولاد نہیں ہے۔ پروردگار
یہ سونا آنگن کب ہرا ہوگا، اس میں میری اولاد کب آئے گی؟ برسوں حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا فرماتے رہے انہی ہاتھوں کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت اولاد کو روک کے رکھا. مطلب کیا ہوا کہ اولاد پیدا کرنا نہ شوہر کا کام ہے نہ بیوی کا کام ہے. اس قربانی کے واقعے کے اندر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے اندر، ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو اپنی بہوؤں کو تانا دیتے ہیں اگر بیٹی نہیں دے گی تو دوسری شادی کر کے لائیں گے. کیا اس بچی کے ہاتھ میں اولاد پیدا کرنا، کیا حمل کا ٹھہرانا اس بچی کے ہاتھ میں ہے؟ کیا اس عورت کے ہاتھ میں ہے؟ سانسیں بھی تانا دیتی ہیں، شوہر کی بہنیں بھی تانا دیتی ہیں، خاندان والے بھی تانا دیتے ہیں. ارے بھائی شادی ہو کے 1 سال ہوگا اولاد نہیں ہوئی، 2 سال ہو گیا اولاد نہیں ہوئی، 3 سال ہو گیا اولاد نہیں ہوئی. یہ بانجھ کو کر کے لائے، یہ بنجر زمین ہے. یہ تانے آج مسلم سماج کے اندر وہ بچیاں سنتی ہیں جن کو اولاد نہیں ہوئی. بتائیے یہ اولاد کا پیدا کرنا کیا اس بچی کے ہاتھ میں ہے؟ عزیزان محترم، اس بچی کے ہاتھ میں نہیں. اولاد کا دینا بھی اللہ کے ہاتھ میں، اولاد کا لینا بھی اللہ کے ہاتھ. جب پیغمبر کے گھر میں اولاد کو روک دیا گیا تو عام انسان کدھر؟ سوچنے والی بات ہے. وہ لوگ جو تانا دیتے ہیں ذرا سوچ لیں، توبہ کر لیں آج ہی. اگر کسی نے تانا دیا ہے، اگر کسی نے فقرہ کسا ہے، اولاد کسی وجہ سے کسی حکمت سے اللہ روک کے رکھتا ہے اور جب اس کا وقت آتا ہے تو پھر وہ چیز رکتی نہیں ہے. کیا ہم نے کبھی قربانی کے واقعے میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں اس بات پہ غور کیا؟ کتنی عمر ہو گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لیکن اولاد نہیں ہو رہی ہے. سمجھانے کے لیے کہ لوگوں، اولاد کا پیدا کرنا انسان کے ہاتھ میں نہیں، وہ تو قدرت کے ہاتھ. تمنائیں ہوئی، آرزو ہوئی، دعائیں ہوئی، اس کے بعد پھر فرزند پیدا ہوئے. جو فرزند پیدا ہوئے، ظاہر جہاں اکلوتی اولاد ہوتی ہے، ایک بیٹا ہوتا ہے بڑا چہیتا ہوتا ہے، ہر فرمائش اس کی، پپا 1 لاکھ کا فون ہونا میرے کو، اچھا بیٹے دلا دے. 10 لاکھ کی گاڑی ہونا دلا دیتا ہوں، وہ ناٹن ہونا وہ دلا دیتا ہوں، فلاں جگہ پارٹی ہونا وہ کر دیتا ہوں. ایک بچے، ایک اولاد کے لیے جو اکلوتا ہوتا ہے اس کے لیے کیا کیا ماں باپ کرتے ہیں. بڑی چہیتی ہوتی ہے نا اولاد. ایسی حضرت ابراہیم بھی بہت چاہنے لگے تھے حضرت اسماعیل، کیونکہ ایک ہی تھا. بعد میں اگرچہ اولاد ہوئی لیکن جب تو اکیلے تھے بہت چاہنے لگے تھے. دیکھا پروردگار نے بہت چاہ رہے ہیں حضرت اسماعیل کو. کیا ایک میان میں 2 تلواریں رہ سکتی ہیں؟ ایک ملک میں 2 بادشاہ رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہ سکتے. کہا کہ ابراہیم خلیل علیہ السلام فیصلہ کر لیجئے، اب آپ کے دل میں یا اسماعیل رہیں گے یا رب جلیل. اسماعیل کی قربانی دینا پڑے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے. عزیزان محترم، یہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی، یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، یہ ہے عید الاضحیٰ، یہ ہے بقر عید. ہم نے سمجھا گوشت کی عید ہے، قربانی کی عید ہے، مزے اڑانے کی عید ہے، نہاری کی عید ہے، کبابوں کی عید ہے. نہیں، کباب بننے کی نہیں، کباب بن جانے کی عید ہے. اللہ کی محبت میں سب کچھ لٹانے کا نام ہے اسلام. اللہ کی محبت میں سب کچھ قربان کرنے کا نام ہے اسلام. وقت کو سمجھیے، حالات کو سمجھیے. اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے، اللہ کے سامنے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. اگر ہاتھ میں قلم ہے تو صحیح لکھیے، اگر دماغ ہے تو صحیح سوچیے، اگر منہ میں اللہ نے زبان دی ہے تو صحیح بولیے، اگر قدم چل رہے ہیں تو صحیح قدم چلیے. مسلمان کا قلم بھی صحیح ہوتا ہے، مسلمان کا قدم بھی صحیح ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمارے قلم، ہمارے قدم دونوں کو صراط مستقیم عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.